کہنا ہے، اس پہ بھی کچھ کہنا ہے، اس پہ بھی کچھ کہنا ہے، تو مختصر سے وقت میں ظاہر ہے کہ جو کچھ کہا جائے اس کی تعمیل بھی ضروری ہوتی ہے، تو بہرحال توجہ فرمائیں۔ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی شان کی یہ آیت ہے، اور اس میں بیان فضیلت ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی انما حصر کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو بند کر دینے کے لیے، محدود کر دینے کے لیے۔ حصر عربی میں اصل میں قصر کو کہتے ہیں، قصر یعنی قلعہ، یعنی ایک قلعہ۔ اب ظاہر ہے قلعے جو بنائے جاتے تھے اس میں ہر ایک تو داخل نہیں ہو سکتا تھا، بادشاہوں کے قلعے ہوتے تھے تو بادشاہ جس کو اجازت دے گا وہی قلعے میں آئے گا، جنہیں بادشاہ قلعے کے اندر لے آئے انہیں کوئی باہر نہیں نکال سکتا، اور جنہیں داخل نہ ہونے دے انہیں کوئی اندر نہیں لا سکتا۔ تو یہ بھی انما سے شروع ہے کہ انما یرید اللہ۔ اچھا، یہ انما کے بعد عربی میں انما کے بعد جو چیز آتی ہے نا سب سے اہم وہ ہوتی ہے۔ جیسے ہوتا ہے انما الہکم الہ واحد، تو وہاں اللہ کے معبود ہونے کو ذکر کیا ہے کہ بس تمہارا معبود فقط اللہ ہے، تو وہاں تاکید جو ہے وہ معبودیت پر ہے۔ یہاں ہے انما یرید اللہ، یہاں تاکید ہوگی اللہ کے ارادے پر کہ بس اللہ کا یہی ارادہ ہے۔ اے اہل بیت، اہل بیت سے خطاب ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہ اہل البیت اصل میں یا اہل البیت تھا، یا کو ذکر نہیں کیا چونکہ معلوم ہے کہ خطاب کن سے، کہ اے اہل بیت اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ ہر قسم کے رجس کو تم سے دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ویسے پاک و پاکیزہ رکھے جیسے تمہارا حق ہے کہ تمہیں پاک و پاکیزہ رکھا جائے۔ تو یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جتنی ارادہ کرنے والی ذات قوی ہوگی ارادہ بھی اتنا قوی ہوگا۔ ہم لوگ کمزور ارادے اسی لیے رکھتے ہیں کہ ہم خود کمزور ہیں، کبھی ارادہ کیا ٹوٹ جاتا ہے، یہ ارادہ کیا ٹوٹ گیا۔ بعضوں نے ارادہ کیا ہوگا مجلس میں جائیں، نہیں آ سکے، ان کے ارادے ٹوٹ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ میں کس شے کی کمی؟ امیر المومنین جیسی ذات فرماتی ہیں کہ عرفت اللہ بفسخ العزائم، میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا کہ ہم ارادہ کرتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر جو اللہ ارادہ کر لیتا ہے وہ تا قیامت ٹوٹ نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی صفت ہے مرید، مرید یعنی ارادہ کرنے والا، اور ہمارا ایمان ہے توحید کے سلسلے میں کہ اللہ کی تمام صفات عین ذات ہیں۔ عین ذات کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ذات پروردگار ہے ویسے ہی اس کے ارادے ہیں۔ ہم اور ہیں، ہماری صفات اور ہیں، لہذا ہم دو چیزیں ہیں، ایک موصوف ہے، ایک صفت ہے، ایک ہم ہے، ایک ہماری صفات ہیں۔ ہماری صفات عین ذات نہیں ہیں، چونکہ ہمارے اندر صفات آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہیں، تدریجاً پیدا ہوتی ہیں۔ پیدا ہوئے تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، سکول جانے لگے تو لکھنا آ گیا، پڑھنا آ گیا، اور پڑھتے گئے اور پڑھتے گئے اور پڑھتے گئے، کسی مقام پہ پہنچ کے انسان کوئی ڈگری لے لیتا ہے، کوئی درجہ علمی حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے مدارج بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ صفات بڑھتی رہتی ہیں ہمارے اندر، بتدریج گھٹتی بھی رہتی۔ انسان فرض کریں جناب وہ ہوتے ہوتے بڑا بہادر بن گیا، بڑا پہلوان بن گیا، جوانی میں خوب پہلوانی دکھاتا ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی وہ طاقت گھٹتی چلی جائے گی۔ صفت ہماری بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی ہے، خداوند عالم ایسا نہیں ہے، اس کی ہر صفت عین ذات ہے، اور جب عین ذات ہے تو اس کی ہر صفت میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی ہو سکتی ہے۔ اور پھر ہم چونکہ اب
بات توحید کی طرف چلی گئی تو بات لمبی بھی نہ ہو جائے. نہ خدا کی ابتدا ہے نہ انتہا، وہ ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے. تو یہ لفظ مجبوری میں استعمال کرنے پڑتے ہیں کہ جب سے خدا ہے. البتہ یہ کفر و شرک کے برابر ہو سکتا ہے، یہ میں عارضی طور پہ کہہ رہا ہوں، مجبوری میں کہہ رہا ہوں کہ جب سے خدا. ورنہ اگر ایمان ہمارا یہ ہو کہ کبھی تو خدا کا آواز ہے نا، تو یہ توحید سے خارج ہو جائیں گے. توحید بڑی بال سے بھی باریک اور تلوار سے بھی تیز اور آگ سے بھی گرم مرحلہ ہے توحید کا. صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے صرف ایک تصور قائم کرنا. یہ ایمان نہیں کریں، کوئی عقیدہ نہ ایسا کوئی رکھے کہ جب سے خدا ہے. وہ جب بھی محدودیت کے دائرے میں آ جائے گا. یعنی بس خدا کی ذات ہے تو اس کے ارادے بھی، اس کی ہر صفت بھی اسی کی ذات کے ساتھ ہے. اب میں پھر کہہ رہا ہوں، مجبوری میں کہہ رہے ہیں کہ جب سے خدا ہے تب سے اس کا ارادہ یہی ہے، اور جب تک خدا رہے گا اس کا ارادہ یہی رہے گا. یعنی کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا ازلی ارادہ بھی یہی ہے کہ آل محمد کو پاک رکھے، اور ابدی ارادہ بھی یہی ہے کہ آل محمد کو پاک رکھے.